الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم سورہ ابراہیم کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 32 سے آغاز کریں گے، 32۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ وہ ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو۔ السماوات جمع ہے کس کی؟ سما ان کی۔ وانزل اور اس نے اتارا، جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، بلندی سے، ماء پانی، فاخرجا تو اس نے نکالا، فاکمنا تو اخرجا اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، من الثمراتی پھلوں سے، کیا نکالا؟ رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر۔ لکم دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، کم الگ ہے۔ وسخر اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، کم الگ ہے۔ الفلکا کشتیوں کو، الفلکا یہ وہ لفظ ہے جو واحد کے لیے بھی الفلک ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی الفلک، اور یہاں پہ جمع مراد ہے۔ اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، لی تجریہ تاکہ وہ چلیں، لام تاکہ، تجریہ وہ چلیں، فی البحری سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے۔ وسخر اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو۔ الانہار جمع ہے نہر کی، تو اس سے مراد دریا، نہریں، ندیاں۔ اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اور بعد والی آیات میں اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات ذکر کیے جا رہے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں، تاکہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو یہ پیغام ملے کہ جو یہ نعمتیں دینے والا ہے وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا غلط ہے، ظلم ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ جب آسمان و زمین کا خالق وہ تنہا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہ تنہا ہے، اور آج تک کسی نے اللہ کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان و زمین کا خالق میں ہوں، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہی کرے گا لوگ اس سے پوچھیں گے تیری پیدائش سے پہلے آسمان کیسے موجود تھے؟ تو پیدا ہوا ہے 40 سال پہلے، تو پیدا ہوا ہے 50 سال پہلے، اور آسمان و زمین اس وقت بھی موجود تھے جب تیرے باپ کا زمانہ تھا، تیرے دادا کا زمانہ تھا، تیرے پردادا کا زمانہ تھا، تو اس لیے آسمان و زمین کے خالق ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو اللہ تنہا خالق ہے، تو وہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ اللہ کی دوسری نعمت کہ اللہ نے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے زمین سے رزق نکالا۔ اللہ تعالیٰ بارش کا پانی نہ برسائے تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، قحط سالی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی نازل کرتا ہے تو یہ زمینیں فصل اگاتی ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ لوگ بھوکے مر جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کا یہ انعام، اللہ کی یہ نعمت کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز مسخر کر دیے ہیں، یہ سمندر میں چلتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، سواریاں لے کر، لوگوں کو لے کر، اور ان کے سامان کو لے کر، سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا، اور لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
وسخر لکم الانہار، اور پھر اللہ تعالیٰ کا چوتھا انعام، چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی ہیں۔ ان نہروں کے ذریعے انسان بہت سے فوائد اٹھاتا ہے، ان سے انسان پانی لے کر اپنی زمین کو دیتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، ان کے ساتھ ان سے انسان مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، اور ان میں بھی کشتیاں چلتی ہیں، تو کئی ایک فوائد ہیں ان نہروں کے بھی۔ آیت نمبر 33 وسخر، اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، الشمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین اس حال میں کہ مسلسل چلنے والے ہیں، اس حال میں کہ پے در پے چلنے والے ہیں۔ دائبین یہ دو کے لیے ہے، سورج چاند کے لیے، اگر ایک ہوتا تو لفظ کیا ہوتا؟ دائبن۔ وسخر، اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کے دو انعامات کا، دو نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ نے سورج اور چاند کا بہترین سسٹم اور نظام قائم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، آپ نے اس راستے پہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک لوگوں کو خبر ملے کہ آج سورج نہیں نکلے گا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کوئی میٹنگ رکھی جائے، نہیں، سورج اپنے سسٹم کے مطابق چلتا ہے، چاند اپنے سسٹم کے مطابق طلوع ہوتا ہے، اور یہ کام بڑے تسلسل سے ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات۔ رات اللہ نے بنائی ہے تاکہ لوگ سکون پائیں، نیند پوری کر سکیں، اور سب جانتے ہیں کہ دن کی نیند رات کی نیند کا متبادل نہیں ہے۔ اور دن کو اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، رزق کمانے کے لیے۔ تو رات کے اپنے فوائد، دن کے اپنے فوائد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جو یہ نعمتیں دینے والا ہے وہ تنہا لوگوں کی طرف سے عبادت کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 34 وآتا، اور آتا اس نے دی، کس نے؟ اللہ نے، کم تمہیں، من کلی ما سألتموہ، ہر اس چیز میں سے، ما سألتموہ جس کا تم نے اس سے سوال کیا، جو تم نے اس سے مانگی، جو کچھ تم نے اس سے مانگا، جس کا تم نے اس سے سوال کیا، اس میں سے ہر ایک چیز میں سے اس نے تم کو دیا۔ یہ من جو ہے تبعیدیہ ہے، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا۔ وَإِنْ، اور اگر، تعدو تم شمار کرو، تم گنو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا نہیں، تحصوہا تم شمار کر سکو گے، گن سکو گے، ہاں ان کو۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، لام کا معنی البتہ، یقیناً، ظلوم فعول کا وزن ہے، بہت ظلم کرنے والا ہے، کفار، یہ بھی مبالغے کا لفظ ہے، فعال کے وزن پہ، بہت ناشکرا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تم نے اللہ سے جو مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ نے تمہیں دیا۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتیں ذکر کی جو اللہ نے مانگے بغیر دی ہیں۔ کیا سورج ہم نے اللہ سے مانگا؟ چاند، رات، دن، یہ ساری اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ سے ہمیں ملی ہیں بغیر مانگے۔ اب ان نعمتوں کی طرف آ جائیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم نے اللہ سے مانگا اس میں سے اللہ نے کچھ نہ کچھ تمہیں دیا۔ اور اللہ کی نعمتیں تم پہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا دور کی بات،
تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم، بے شک انسان، یہاں پہ انسان سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہر انسان ہے، مسلمان ہو یا کافر، تو ہر انسان لظلوم، بہت ظلم کرنے والا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، جب فرائض و واجبات پہ عمل نہیں کرتا تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض و واجبات پہ عمل کیا جائے اور جن امور کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے دور رہا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ انسان سے مراد ہے کافر، ہر انسان مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر انسان جو ہے لظلوم، یہ البتہ بہت ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کفار بہت ناشکرا ہے، یعنی کہ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اوروں کو شریک کرتا ہے، اوروں کی بھی اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہے۔ آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ، واو کا معنی اور، اذ جب، اس سے پہلے فعل مقدر ہوگا اذکرو، اور تم یاد کرو، تم تذکرہ کرو اس وقت کا جب قال کہا ابراہیم نے علیہ السلام، ربی اے میرے رب، ربی اصل میں کیا تھا؟ ربی، با کے نیچے جو کسرہ ہے، زیر ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں پہ یا بھی موجود ہے لیکن تخفیف کے لیے اس کو حذف کر دیا گیا۔ ربی اے میرے رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق کو، مالک کو، سارے امور کی تدبیر کرنے والے کو۔ اجعل، تو بنا دے، ہذا البلد، اس شہر کو، ہذا یہ، اس البلد شہر، اس شہر کو کیا بنا دے؟ آمیناً، امن والا۔ وجنوبنی، واو کا معنی کیا؟ اور، اجنب، تو دور رکھنا، نی مجھے، وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو، واو کا معنی اور، بنیہ اصل میں کیا تھا؟ بنینا، بیٹے، اور آگے یا میرے، تو ان دونوں کو جب ملایا گیا، اضافت قائم کی گئی تو نون کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ بنیہ، کہ وجنوبنی، مجھے دور رکھنا، وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ نعبد، ہم عبادت کریں، الاصنام، بتوں کی۔ الاصنام جمع ہے صنم کی۔ صنم اس مجسمے کو کہتے ہیں، اس بت کو کہتے ہیں، اس کسی کی تصویر کو کہتے ہیں جس کو پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے بنایا گیا ہو، چاہے لوہے سے، چاہے لکڑی سے، چاہے پتھر سے، یعنی کہ پتھر کا، لوہے کا، لکڑی کا، یا کسی بھی دھات کا وہ مجسمہ جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنم۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے وثن، وثن کا استعمال بھی بار بار ہوتا ہے، تو وثن سے مراد ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے انسانی شکل میں نہ ہو۔ اور صنم کیا ہے؟ وہ جس میں باقاعدہ شکل ہوگی، کس کی؟ جن کی خیالی شکل، یا انسان کی حقیقی شکل، یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی، مجسمہ ہوگا، اور جس کو کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر، اور جب کہا ابراہیم نے، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے ان انعامات کا جن کا تعلق اہل مکہ سے ہے، مشرکین قریش سے ہے، کہ اللہ نے ان کے بڑوں پہ، اہل مکہ پہ کیا کیا انعامات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، تو بنا دے اس شہر کو امن والا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ مکہ میں
لے کر آئے اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجر کو، ان کو مکہ میں ٹھہرا دیا اور خود جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو کیا بنا دے، امن والا بنا دے۔ تو پہلی دعا انہوں نے کس چیز کی ہے؟ امن کی، کہ ایسا شہر جس میں کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ پہلی دعا رزق کی نہیں کی، پہلی دعا کس کی؟ امن و امان کی۔ تو امن و امان یہ نہایت ضروری ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک سورت میں کہا، سورہ قریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، وہ رب جو ان کو کھانا کھلاتا ہے، وَآمَنَ مِّن خوف، اور جو ان کو خوف سے محفوظ رکھتا ہے، جو ان کو امن و امان دیتا ہے۔ تو امن و امان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، دور رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بت پرستی کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے، کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ انہوں نے یہ دعا اپنے لیے کی اور اپنے بیٹوں کے لیے کی، بیٹیوں کے لیے نہیں کی، پوتیوں کے لیے نہیں کی۔ بیٹوں میں تو بیٹے بھی آ گئے، پوتے بھی آ گئے، پڑ پوتے بھی آ گئے، تو یہ دعا انہوں نے بیٹیوں کے لیے، پوتیوں کے لیے، پڑ پوتیوں کے لیے نہیں کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بنین کا معنی یہاں پہ ہو بیٹے، جس میں بیٹیاں داخل نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب یہ لفظ استعمال ہو پوری نسل کے لیے تو پھر اس میں بیٹیاں بھی داخل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد پوری قوم ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، صرف بیٹے مراد نہیں ہے، لیکن لفظ کیا بولا گیا ہے؟ بنین۔ تو امید یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے مراد اپنی پوری اولاد لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 36، ربی، اے میرے رب، انا بے شک، یقیناً، ہننا انہوں نے، کنہوں نے؟ بتوں نے، اضللنا گمراہ کیا، کثیرا من الناس لوگوں میں سے بہت سوں کو، فمن پس جو، فاکمن پس من جو، تابعہ پیروی کرے نی میری، پس جو پیچھے چلے نی میرے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، منی مجھ میں سے ہے، من اور نی دو الفاظ ہیں، تو وہ مجھ میں سے ہے، ومن اور جو عصا نافرمانی کرے نی میری، فَإِنَّكَ پس بے شک تو، فاق میں نہ پس، انا بے شک کا تو، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی کہہ کے، بار بار ربی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ ہے کہ پہلے آپ یہ مانیں کہ یا اللہ میرا خالق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا رازق تو ہے، میرے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا تو ہے، یہ اس بات کا اقرار کریں اور پھر اللہ سے سوال کریں۔ تو ربی، اے میرے رب، انہن یقیناً ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بتوں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ وہ تو بے جان ہوتے ہیں، مراد یہ کہ وہ سبب بنے، یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ اچھا، یہ گمراہی کا سبب کیوں بن جاتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو وہ پیارا لگتا ہے، اس کی طرف انسان جلدی میل ہوتا ہے جو اس کو نظر آئے۔
حالانکہ اللہ رب العزت اگرچہ خود نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہمارا خالق ہے کوئی، اور یہ کہ وہ ایک ہے، اور یہ کہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود انسان مائل ہوتا ہے اس کی طرف جو اس کو نظر آئے، تو اس لیے خود اپنے ہاتھ سے بت بنانے کے بعد اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کا خالق میں ہوں، جس کو میں نے بنایا، جو میری مخلوق ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بت کس کا ہے؟ دوسرا سبب، دوسری وجہ، بت ہوتا ہے کسی ایسی شخصیت کا جس سے آپ کو محبت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے باپ کے زمانے میں کوئی بزرگ گزرے جو نیک تھے، جن کے اعمال اچھے تھے، لوگ ان سے محبت کرنے والے تھے، اب ان کے نام پہ کیا بنا لیا گیا؟ بت۔ اب لوگوں کے دلوں میں اس شخصیت کی محبت موجود ہے، تو محبت میں جب غلو ہو جائے، محبت میں انسان جب حد سے آگے بڑھ جائے، تو پھر وہ اس کا بت بناتا ہے اور اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میرے پیچھے چلے، میری پیروی کرے، توحید پہ رہے، مجھ پہ ایمان لے آئے، کفر و شرک سے دور رہے، فانہ منی، یا اللہ وہ مجھ میں سے ہے، یعنی کہ وہ میرے دین پہ ہے، وہ میرا امتی ہے، وہ میرا پیروکار ہے۔ ومن آسانی، اور جو میری یہ بات نہ مانے، نافرمانی کرے، کفر و شرک پہ ڈٹا رہے، کفر و شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، فإنک غفور رحیم، تو پس بے شک تو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام ایسے آدمی کی شفاعت کر رہے ہیں جو توحید پہ نہ آئے، کفر و شرک پہ رہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں، انہوں نے کوئی شفاعت نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یا اللہ جو میری نافرمانی کرے اس کا معاملہ تیرے سپرد۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کو لازمی طور پہ جنت میں ڈال، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تو اے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ یہ کہا کہ یا اللہ جو میری نافرمانی کرے تو تیری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس قسم کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، روز قیامت کہیں گے کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے اور میری ماں کو معبود بنائے رکھا، تیرے ساتھ ساتھ ہماری عبادت کرتے رہے، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو ہر چیز پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا، کیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پہ کسی کافر کو زندہ نہ رہنے دینا۔ کیوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا نوح لا چکے، اب کوئی مزید ایمان لانے والا نہیں ہے، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ان میں سے اب کسی کو جو کفر پہ ہے زندہ نہ رکھنا۔ اس قسم کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ تو انہوں نے بھی فرعون اور آل فرعون جو کفر پہ رہے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کے مال بھی مٹا دے اور ان کو نیست و نابود کر دے۔ آیت نمبر 37 ربنا، اے ہمارے رب،
اے کس کا معنی ہوتا ہے؟ کیونکہ ربنا سے پہلے یا محذوف ہے، یا مقدر ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، نا کا معنی ہمارے، انی بے شک میں، انا بے شک، یا میں، اسکن تو میں نے آباد کر دیا ہے، میں نے بسا دیا ہے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، من تبیزیہ کچھ، بعض کو، بوادن ایسی وادی میں، بوادن دو الفاظ ہیں، با اور وادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو کھیتی والی نہیں ہے، ذی کا معنی کیا؟ والی، زر کھیتی، غیر نہیں، جو کھیتی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس، عند پاس، بیتی کا تیرا گھر، المحرم حرمت والا، ربنا اے ہمارے رب، لی تاکہ، یقیمو یہ قائم کریں، الصلاۃ نماز کو، فجعل پس تو کر دے، فاکمنا پس، اجعل تو کر دے، افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو، افئدہ جمع ہے کس کی؟ فؤاد کی، فؤاد ایک دل، افئدہ کئی دل، تو کر دے افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو، کیسا کر دے کہ تہوی وہ مائل ہوں، الیہم ان کی طرف، الیہم دو الفاظ ہیں، الہ اور ہم، ان کی طرف، ورزق اور تو رزق دے، ہم ان کو، من الثمراتی پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ، یشکرون شکر ادا کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں جا بسایا، ایسی وادی میں لا بسایا جہاں کھیتی نہیں تھی۔ اس سے مراد کون سی وادی ہے؟ مکہ۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو ہموار جگہ ہو اس کو وادی کہتے ہیں۔ یہاں پہ وادی کا یہ والا معنی مراد ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اولاد سے مراد کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی والدہ ہاجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی مزید اولاد بھی تھی، یعنی کہ جناب اسحاق پیدا ہو چکے تھے۔ تو جناب اسحاق اور ان کی والدہ شام میں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ مکہ میں اللہ کے حکم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے اللہ کی خاطر، کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اپنی بیگم کو اور دودھ پیتے اس بچے کو مکہ میں لا کر آباد کر دو، جہاں کوئی رہنے والا نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی پانی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا ہے اور یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا۔ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے ان کو لا بسایا ہے کہاں؟ تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اس سے پتا چلا کہ یہ گھر پہلے سے موجود تھا، اور صحیح بات یہی ہے انشاءاللہ کہ یہ گھر پہلے سے موجود تھا، اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ تو اس گھر کو پہلے کسی اور نے تعمیر کیا ہے، آدم علیہ السلام نے یا فرشتوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کا پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی اللہ کا گھر نہیں تھا پوری دنیا میں، اور پہلی بار اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے بنایا ہے۔ تو یہاں کہا گیا حرمت والا گھر،
کیا مطلب؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کئی وہ کام بھی حرام ہیں جو دیگر مقامات پہ حلال ہوتے ہیں، شکار کرنا، درخت کاٹنا اور اس قسم کے کئی امور۔ ربنا، اے ہمارے رب، کیوں یا اللہ میں نے ان کو یہاں پہ لا بسایا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرے اس گھر کے پاس رہیں اور یہاں پہ نمازیں قائم کریں۔ اس میں مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ کہ ایسی جگہ رہائش اختیار کریں جہاں پہ ایسی مسجد ہو جس میں سکون سے آپ نماز پڑھ سکیں، توحید والوں کی مسجد ہو، ایسی مسجد نہ ہو جس کو بنایا گیا ہو شرک و بدعات کے لیے۔ تو پہلے مسجد دیکھیں، بعد میں رہائش بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو یہاں پہ آباد کیا تاکہ یہ نمازیں قائم کریں۔ تو توحید کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ تو اسے درخواست یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف میل کر دے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان کی اولاد کی طرف، وہ یہاں پہ آتے رہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یا اللہ ان کو رزق بھی دینا۔ رزق کا سوال اب کیا ہے، پہلا سوال کیا تھا؟ امن و امان کا۔ اب کیا کہ یا اللہ ان کو پھل دے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، امن و امان والی دعا بھی قبول ہوئی، پھل والی دعا بھی قبول ہوئی۔ امن و امان والی دعا قبول ہوئی کہ مکہ میں لڑنا جائز نہیں ہے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن کی ایک گھڑی میں لڑنے کی اجازت ملی، اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، اور ان کے بعد بھی قیامت تک کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھلوں کی صورتحال دیکھ لیں کہ جو پھل ہمیں اپنے وطن میں نہیں ملتا وہ پھل وہاں پہ ملتا ہے، یعنی کہ ہمارا پھل، ہماری زمین کا جو پھل ہمیں اپنے وطن میں نہیں ملتا وہاں ملے گا۔ دنیا جہاں کا پھل وہاں پہ پہنچتا ہے۔ لعلہم یشکرون، یا اللہ ان کو یہ نعمتیں دے تاکہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب ہوگا کہ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو پھل دے، تو اب ظاہر مکہ میں تو پھل پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ دعا کیسے قبول کی؟ اللہ نے طائف شہر جو فلسطین اور شام میں ہوتا تھا اس کو وہاں سے مکہ کے قریب شفٹ کر دیا۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے، بے سر و پا بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایت نمبر 38، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، تو جانتا ہے، تو کا لفظ دو بار آ گیا، انکا، کا مطلب میں تو، اور تعلم میں بھی تو ہے، انتا، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے، ما، جو، نخفی ہم چھپاتے ہیں، جو ہم مخفی رکھتے ہیں، وما، اور جو، نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں، وما، اور نہیں ہے، وما یخفا، اور نہیں مخفی ہے، نہیں مخفی رہتی، نہیں پوشیدہ رہتی، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، من شیئن، کسی قسم کی کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جاری ہیں۔ دیکھیے اگر اپنی بیگم کو اور اپنے بیٹے کو وہاں مکہ چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کتنی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم تو اس سے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو جانتا ہے، اور ہماری کئی ایسی خواہشات ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، ہم ان خواہشات کا اظہار زبان کے ساتھ نہیں کرتے، اے اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا کہ یا اللہ ہماری یہ خواہشات پوری فرما، اور آخر میں یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں کی کوئی چیز
اور نہ زمین کی کوئی چیز۔ اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اس میں انہوں نے اللہ سے مانگا کیا ہے؟ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے۔ یہاں پہ تو اللہ کی تعریفیں کی انہوں نے، اللہ کی شان بیان کی ہے، اللہ کی صفات ذکر کی ہیں کہ اللہ تو ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہم ظاہر کریں یا ہم چھپائیں، اور اے اللہ تو اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز نہ زمین کی کوئی چیز۔ تو سوال یہ کہ اللہ سے مانگا کیا ہے؟ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین دعا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ یہ بھی اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی شان بیان کرتے چلے جائیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میری شان کیوں بیان کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین یا اللہ میں ہی ہوں ظلم کرنے والوں میں سے۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس موقع پہ یہ وظیفہ کیوں پڑھ رہا ہے، یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ آپ اللہ کی شان بیان کرتے چلے جائیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری شان کیوں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یا اللہ جو ہماری زبان پہ دعائیں آئی ہیں وہ بھی پوری فرما، اور جو ہمارے دلوں میں خواہشات ہیں زبان سے تذکرہ نہیں کر سکے، یا اللہ وہ بھی پوری فرما۔ ایت نمبر 39 الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی جس نے، وہابا دیا، عطا کیا، لی مجھے، لی دو الفاظ ہیں لام اور یا، میری خاطر، میرے لیے، جس نے عطا کیے میرے لیے، جس نے دیے مجھے، علی الکبری بڑھاپے کے باوجود، اللہ کا میں نام نے کیا کیا؟ باوجود، الکبر بڑھاپا، جس نے مجھے دیے بڑھاپے کے باوجود، کیا دیے؟ اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی بے شک میرا رب، لام کا من البتہ یقیناً، سمیع خوب سننے والا ہے، الدعاء دعا کو۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کون سی نعمت ملنے پہ؟ اولاد کی نعمت ملنے پہ، خصوصاً وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے اس کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، خصوصاً اولاد کی نعمت سے۔ اولاد کی نعمت یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا اولاد ہر ایک کو ملتی ہے؟ کتنے ہی ایسے جوڑے ہیں، ڈاکٹری رپورٹیں کہتی ہیں کہ مرد بھی بالکل ٹھیک ہے، عورت بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں طرح کی اولاد دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو جس کو اولاد ملے وہ اس نعمت پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، خصوصاً جب کہ بیٹے نیک ہوں، اولاد نیک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیے ہیں؟ اسماعیل اور اسحاق، جنہوں نے نبی بننا ہے۔ بڑھاپے میں یہ ملے ہیں۔ کیا عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ کسی صحیح سند سے عمر ثابت نہیں ہے، البتہ ایسی روایات ملتی ہیں جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ان کی عمر تھی 99 سال، 99، اور جب اسحاق پیدا ہوئے ہیں تو ان کی عمر تھی 112 سال۔
ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. سننے سے کیا مراد؟ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. آپ اللہ سے دعا تو کریں، اللہ سے وہ چیز مانگیں جو مانگنا درست ہے، تو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بس انسان مایوس نہ ہو، انسان اللہ سے ہمیشہ مانگتا رہے، سوال کرتا رہے. یعقوب علیہ السلام کو یوسف ملے کتنے سالوں کے بعد؟ کتنے سال، یعنی کہ چھوٹے سے بچے تھے وہ گم ہوئے ہیں، پھر وہ جوان ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، پھر جیل سے نکالا گیا. کتنا عرصہ لگ گیا یعقوب علیہ السلام کی دعا کو قبول ہونے میں. اور ابراہیم علیہ السلام معلوم نہیں کب سے دعائیں کر رہے ہوں گے اور اللہ سے اولاد مانگ رہے ہوں گے، لیکن اولاد کب ملی ہے؟ بڑھاپے میں جا کے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں. بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، بیٹا، بیٹی، گھر، گاڑی. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والے وہ مصائب جن کو اللہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، ان کو ہٹا دیتا ہے. یہ مایوس ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے، ان دعاؤں کی وجہ سے کئی مصائب کو دور کر چکا ہے. ورنہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ دعائیں نیکیاں بن کر روز قیامت انسان کے کام آئیں گی، کیونکہ دعا عبادت ہے، بلکہ بہترین عبادت ہے. ایت نمبر 40 ربی، اے میرے رب، اجعلنی، تو مجھے بنا دے، اجعل، تو بنا، نی، مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے کچھ کو، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور تو قبول فرما، دعائی، میری دعا. یہ اصل میں کیا تھا؟ دعائی، حمزہ کے نیچے کسرہ زیر، یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے بعد یا تھی جس کو تخفیف کے لیے ڈیلیٹ کر دیا گیا، محذوف کر دیا گیا، لیکن اس کی علامت کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ مجھے آپ کو پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ یا در حقیقت موجود ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اپنے لیے نماز قائم کرنے کی دعا، اس سے پتہ چلا کہ نمازی لوگوں کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے پہ پوری زندگی استقامت دینا. اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ نیکی کرتا رہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو پہلے نمازیں پڑھتے تھے، بعد میں نمازیں چھوڑ دی، پہلے اسلام پہ تھے، بعد میں دین اسلام چھوڑ دیا. تو یہ دعا مسلسل ہوتی رہنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی کچھ کو، یعنی کہ من کو تبعیضیہ بنایا ہے. من کا میں نے کیا کیا؟ کچھ، چند ایک کو، یعنی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ساری اولاد مسلمان ہو، ساری اولاد ہی ایمان پہ رہے. اولاد سے مراد نسل، یعنی کہ آگے پوتے پڑپوتے آگے چلتے چلے جائیں. تو یہ ساری کی ساری اولاد ایمان کے اوپر ہو، نماز قائم کرنے والی ہو، یہ شاید ممکن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت رکھنا. اللہ نے کہا تھا تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد میں توحید والے رہیں، ایمان والے رہیں، نمازیں قائم کرنے والے رہیں. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما. آخر میں ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ
یہ جو دعائیں میں نے کی ہیں یہ کیا فرما؟ قبول فرما۔ ایت نمبر 41 ربنا، اے ہمارے رب، اغفر تو بخش دے لی مجھے، لی اصل میں کیا دو الفاظ ہیں، لام اور یا، میرے لیے مجھے، والی والدیہ اور میرے والدین کو۔ یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ لام، لی والدیہ لام الگ ہے اور والدینی یہ الگ ہے اور پھر یا الگ ہے میرے، لیکن جب والدین اور یا کو ملایا گیا تو والدین کے نون کو گرا دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور یا کو یا میں مکس کر دیا گیا، ادغام کر دیا گیا، تو کیا معنی ہو گیا؟ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یعنی کہ تمام مومنوں کو بخش دے، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو، یوم اس دن یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائے مغفرت کی ہے، سب سے پہلے کس کے لیے؟ اپنے لیے، دوسرے نمبر پہ والدین کے لیے، تیسرے نمبر پہ تمام ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پہ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ تمام اہل ایمان کا، اہل اسلام کا فائدہ ہو جائے گا، اس میں آپ کا کیا جائے گا؟ بلکہ آج آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل آپ فوت ہو جائیں گے، لوگ آپ کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ بھی اس دعا کا حصہ بن جائیں گے۔ یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں جب کہ وہ اسلام پہ نہیں تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب کہ ان کے والد صاحب نے ان کو گھر سے نکالا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ ابا جی میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، سأستغفر لک ربی، سورہ مریم، کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اور جب تک کسی کا والد زندہ ہو، چاہے وہ کفر پہ ہو چاہے وہ شرک پہ ہو، وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہے، کیونکہ دعائیں مغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے اور اس کے گناہ معاف کر دے، کیونکہ کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ سارے مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن جب والد فوت ہوئے اور اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے لا تعلق ہو گئے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کیا کہا ہے؟ آیت نمبر 114 میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات واضح ہو گئی أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، یعنی کہ کفر پہ فوت ہوا ہے، تو تبرأ منہ، والد سے لا تعلق ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اپنے والد کے لیے تب تک رہی ہے جب تک وہ زندہ تھے، حیات تھے۔ جب وہ کفر پہ فوت ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ آج بھی مسلمان کرتے ہیں، خصوصاً قسم نماز میں، اتحیات میں، تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، اور ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں چاہیں کریں، یعنی کہ اتحیات پڑھ لیا جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہم انی اعوذ بک، یہ والی دعا پڑھ لی جائے، پھر جو دعا چاہیں آپ کریں، چاہے آپ قرآن سے لیں، چاہے آپ احادیث سے لیں، چاہے آپ اپنی زبان میں کوئی دعا، چاہے آپ کوئی اور دعا عربی زبان میں کرنا چاہیں وہ کریں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
اور تو ہرگز نہ گمان کر اللہ تعالیٰ کو، لا نہیں، تحسبنا کے آخر میں نون ہے شد والا، تاکید کا معنی دے رہا ہے، ہرگز نہیں، اور تو ہرگز نہ گمان کر اللہ تعالیٰ کو غافلاً بے خبر، عما یعمل الظالمون، اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ ہم اصل میں کیا تھا؟ ان اور ما، یعمل کر رہے ہیں الظالمون، ظالم، انما سوائے اس کے نہیں، یؤخلو وہ مہلت دے رہا ہے، ہم ان کو، لیوم ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار جس میں نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، الابصار بصر کی جمع نگاہیں، تشخص کھلی رہ جائیں گی، اور تشخص فی الابصار یہ لیوم کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارے نبی کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم کرنے سے، کفر سے، شرک کرنے سے اور زیادتیاں کرنے سے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے بے خبر ہے، غافل ہے، نہیں 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 نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ایک ایسے دن تک اللہ نے ان کو مہلت دے دی ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیوں؟ خوفناک مناظر دیکھ کر، اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، بند نہیں ہوگی، انسان حیران کا حیران رہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں، 43 میں، مہطعین، اس حال میں کہ تیز دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی، اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، مقنعی اصل میں کیا تھا؟ مقنعین، نون گرا دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا تخفیف کی وجہ سے، تو مقنعین کا معنی کیا؟ قنع یقنعو، اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتدو، اس حال میں کہ نہیں واپس آئے گی، الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہ، طرف نگاہ، ہم ان کی، وافئدتہم، اور ان کے دل، افئدہ وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے، فؤاد کی جمع، اور ان کے دل ہواء خالی ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ان کو عذاب نہیں دے رہا، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور لوگ قبروں سے نکل کر تیز دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ کدھر؟ جدھر سے آواز آئی ہے، سور کی آواز، پھونکے جانے کی آواز، مقنعی رؤوسہم، ان کے سر اوپر کو ہوں گے، اور ان کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہیں گی، واپس نہیں آئیں گی، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ کیا مطلب خالی ہوں گے؟ سوچنے سمجھنے سے خالی، گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، دل کام کرنا چھوڑ دیں گے، دل میں کچھ سوچ نہیں ہوگی۔ اتنے خوفناک مناظر، اتنی شدید ترین صورتحال۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، اللہ اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔